اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ڈفرینٹ سا ٹاپک لے کے آئی ہوں جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور جو ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے طاقت۔ طاقت ایک مبہم لفظ ہے۔ اس کے معنی صرف استعداد یا قدرت کے ہی نہیں، اس کا مفہوم خوف پیدا کرنا بھی ہے۔ اور اگر خوفزدہ انسان بے خوف ہو جائے تو طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ طاقت دراصل خوف کی حدود میں بادشاہی کرتی ہے۔ لا خوف کے مدار میں طاقت کا گزر ممکن نہیں۔ بچے ماں باپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور جب یہ بچے بڑے ہو جائیں اور جوان ہو جائیں تو ماں باپ ان کو طاقتور سمجھ کر ان سے خوفزدہ رہتے ہیں، اور اس طرح طاقت اور خوف اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ ہماری آدھی سے زیادہ زندگی اس خواہش ہی میں گزرتی ہے کہ طاقت حاصل کریں۔ طاقت کا نشہ سب نشوں سے زیادہ ہے۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں کیونکہ علم طاقت ہے۔ ہم دولت حاصل کرتے ہیں کیونکہ دولت طاقت ہے۔ ہم تجربات کرتے ہیں کیونکہ تجربہ طاقت ہے۔ ہم اقتدار حاصل کرتے ہیں کیونکہ اقتدار طاقت ہے۔ ہماری جدوجہد طاقت کی بلند چوٹیوں تک پہنچنے کے لیے ہے۔ خوبصورت انسان اپنے چہرے کی طاقت پر مست ہوتا ہے۔ حسین چہرہ دوسروں کو غلام بنا لیتا ہے۔ حسن میں بڑی طاقت ہے۔ بڑے بڑے ارسطو اس طاقت کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں بے شمار طاقتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس لیے اس کے پاس بے شمار اندیشے ہوتے ہیں۔ غریب ہونے کا خوف دولت کو بے پناہ طاقت بخشتا ہے۔ ہمیں گمنام ہونے کا خوف رہتا ہے، اس لیے ہم ناموری کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں، اور ناموری نیک نامی اور بدنامی کے درمیان کہیں بھی ہو ہمیں مجبور کر دیتی ہے۔ جو انسان کا نام پھیلتا ہے وہ اپنی ذات کو پھیلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ حاوی ہونا چاہتا ہے، چھا جانا چاہتا ہے۔ اپنی شہرت کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کسی خیر شر کی تمیز سے بیگانہ سا ہو جاتا ہے۔ انسان فتوحات حاصل کرتا ہے طاقت کے ذریعے۔ طاقت کے لیے وہ انسانوں کو موت کا خوف دے کر اپنی زندگی کی طاقت منواتا ہے۔ فاتحین عالم تلوار اور آگ کا سہارا لے کر اپنی طاقت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ انسانوں کا قتل عام کر کے ان کے خون سے اپنے چہروں کو سرخرو کرتے رہتے ہیں۔ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہی طاقت ہے۔ طاقت ہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ حسن کی طاقت کے مقابلے میں انسان عشق کی طاقت لاتا ہے، اور طاقت کا کھیل جاری رہتا ہے۔ منوانا اور انکار کرنا ازل سے چلا آ رہا ہے۔ کسی طاقت کا منکر اس کا ابلیس کہلاتا ہے۔ یعنی انسانوں کی دنیا میں بھی ہے کہ کسی طاقت سے انکار کرنے والا باغی کہلاتا ہے، شیطان کہلاتا ہے، اور ماننے والا مخلص اور محب کہلاتا ہے۔ بہرحال طاقت کا ایک عجیب راز ہے، ایک پراسرار شے ہے جو انسان میں دوسروں سے ممتاز ہونے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ انسان اپنے قد اور اپنی حد سے باہر نکل کر بھی دوسروں کو پست قامتی پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ غرض یہ کہنا کچھ عجب نہ ہوگا کہ طاقت کا استعمال انسانی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات پیدا کرتا رہا ہے۔ لوگ اپنی دولت
اپنا وقت، اپنی عمر اور اپنی عاقبت خراب کر کے بھی دوسروں کو خوفزدہ کرنے سے باز نہیں رہتے۔ اگر خوف پیدا کرنے کے عمل کو ترک کر دیا جائے تو یہ دنیا نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ ہر ماحول اپنے لیے طاقت کا ایک الگ مفہوم رکھتا ہے۔ لفظ وہی رہتا ہے لیکن معنی بدلتے رہتے ہیں، اس کا دائرہ بدلتا ہے، اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ مثلاً اگر استاد شاگردوں پر طاقت استعمال کرے تو اس کے معنی ایک آدھ ضبط کے ہوں گے، اور اس طاقت کا استعمال شاگرد کی زندگی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ استاد کی نیت اصلاح ہے، یہاں طاقت کا استعمال برائے اصلاح ہے۔ استاد کا خوف طالب علم کو علم کی لگن دے سکتا ہے، اور اگر یہ خوف حد سے زیادہ بڑھ جائے تو طالب علم میدان چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے۔ طاقت کا استعمال حد سے بڑھ جائے تو اطاعت کی بجائے بغاوت پیدا کر سکتا ہے۔ حکمرانوں کے پاس طاقت ہی تو ہوتی ہے، اور یہ طاقت ہونا چاہیے۔ اس کے دم سے حقوق و فرائض کے رشتے قائم رہتے ہیں۔ طاقت کا ہونا ضروری ہے، اس کا اظہار اور استعمال ضروری نہیں۔ طاقت کا کثرت سے استعمال طاقت کو کمزور کر دیتا ہے۔ والدین کی طاقت کا آخری استعمال یہ ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے یہ کہنے لگیں کہ بیٹا ہم آپ کے والدین ہیں۔ ماتحتوں میں مرتبے کی عزت و توقیر کا شعور نہ ہو تو مرتبے کا اظہار بے معنی سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ باتیں کچھ عجیب ضرور ہیں، لیکن زندگی کی حقیقت یہی ہے۔ انسان احسان کرنے والوں کی عزت کرتا ہے، محبت کرنے والوں کا احترام کرتا ہے۔ سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ انسان طاقت حاصل کرنے کی خواہش سے بھی آزاد ہو جائے، فتوحات کی خواہش کو فتح کر لیا جائے۔ ہم جتنے قلوب خوش کرتے ہیں اتنی نیکی کرتے ہیں، اور جتنے دل زخمی کرتے ہیں اتنی خامی ہے۔ 4 دن کا میلہ ہے، خوش رہنا چاہیے اور خوش رکھنا چاہیے۔ انسان اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، ان سے پیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت عزت عطا فرمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ اسے مان لینا ہی بہتر ہے کہ عزت اور قوت اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کا تحفظ اس کی مخلوق کی خدمت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ جو انسان اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ مخلوق کے لیے زیادہ رحیم ہے، اور جو انسان یا قوم یا ملک مخلوق میں خوف پیدا کرتا ہے وہ اللہ کے قریب نہیں ہے، اور جو اللہ کے قریب نہیں ہے اس کا مرتبہ حجاب، اس کی طاقت حجاب، اس کی شہرت حجاب، اس کا وجود حجاب۔ فرعون کی طاقت اور انا پرستی بے بس ہو گئی اس انسان کے سامنے جو وحدہ لا شریک اللہ کی محبت میں عزت اور حقیقی قوت کا لازوال انعام حاصل کر گیا۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ طاقت کے 2 مفہوم ہیں۔ طاقت انسان کو قرب الہی بھی دلا سکتی ہے، اور طاقت انسان کو ذلت کی پستی کی گہرائیوں تک اتار سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں طاقت کا استعمال بیجا نہیں کرنا چاہیے، صرف طاقت کا استعمال وہاں کریں جہاں اصلاح کی ضرورت ہو۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔